بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کی جنہوں نے اپنے بندے کے دلوں کو ایمان سے معمور و آباد فرمایا اور جن کے سینوں کو اچھے اعمال اور اعمال کو عمدہ طریقے سے نبھانے اور کرنے سے اس صفت سے انہیں بھر دیا، اور جنہوں نے ایمان کی لذت اور مٹھاس مومنوں کے لیے پیدا کی۔ اس ذات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، ایمان لایا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بشر الذین احسنوا بالحسنى وزیادہ، کہ جو اہل ایمان ہیں اور ایمان کی راہ پر ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت اور اپنی دیدار کا شرف نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح سے گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر اور آپ کی آل و اولاد اور تمام اتباع کرنے والے پر قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو۔ اس کے بعد اے مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ پکڑو، یعنی عمل صالح کرنے کو چاہو، عمل صالح کا اختیار کرو جو اللہ کی قربت تمہارے لیے حاصل کرائے اور اللہ کی محبت اور اس کی رضا سے تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اے اللہ کے بندو، ہر مومن اللہ رب العالمین سے یقیناً محبت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین کے کئی ایسے اقوال اور ایسے اعمال کی کوشش میں لگا رہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ اہل ایمان ہمیشہ ایسی بات کے کہنے اور ایسے اعمال کے کرنے کے جستجو میں لگا رہتا ہے جو اللہ کو یقیناً محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور ایسے ہی جگہوں پر جانے کی بھی کوشش کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یا جو جگہیں اللہ کو پسند ہے، ایسے صفات سے متصف ہونا چاہتا ہے جو صفات اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں۔ اور ہم میں سے کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تمام طرح کے طاعات اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور اہل طاعات سے بھی اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، اور یہ بھی بات ہم پر آیا ہے کہ ہر طرح کے محرمات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا اللہ رب العالمین کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ شخص ہے۔ اور کیسے نہ ہو، اللہ رب العالمین کو وہ اعمال جو پسندیدہ ہیں، جس اعمال کے اندر بندہ مومن لگتا ہے، کیسے نہ محبوب اور مرغوب ہو۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں نشاندہی کی ہے اپنے امت کو، اور ابھارا ہے کہ ہمیشہ تم اپنی زندگی کو اعمال صالحہ میں لگائے رکھو، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ ان کام کے طرف واجبی طور پر دھیان دینا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، اور بلکہ اس کام کی کوشش اور اس کام کو ادا کرنے میں جو بھی مشقت آئے اس سے جھیلنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی سوال کرے کہ اللہ مجھے اعمال صالحہ کی تو توفیق عطا فرما، اور دعا بھی کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا کر جس سے تیری محبت مجھے حاصل ہو، اور اعمال صالحہ کرنے والے کہ محبت بھی مجھے عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس اعمال کے ذریعے اے اللہ میں تیری محبت کو پہنچ جاؤں اور تیری قرب کو پہنچ جاؤں۔ امام ترمذی اور حاکم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اے اللہ کے بندو، وہ اعمال یوں تو بہت زیادہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن سر فہرست اور بنیادی طور پر وہ اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں جسے اللہ نے ہم پر اور آپ پر واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ اعمال
جو فرض ہیں اس کو اگر بندہ بدرجہ اتم اور کمال کے درجے کو پہنچ کر اور پورے کمال کے ساتھ ادا کرے اور پورے اتمام کے ساتھ ادا کرے، یہ سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی قربت کے حاصل کرنے کا، جیسا کہ اللہ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ جن چیزوں سے میرا بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ اگر بندہ فرض کو پورے طور پر ادا کر دیتا ہے جس طریقے سے سنت سے ثابت ہے، تو جان لیجئے کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری ہے اور اس پاک ذات کی تعظیم کا اظہار ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کی عظمت گویا کہ یہ بندہ اقرار کیے ہوا ہے اپنے دل کے اندر کہ ان کے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اے مسلمان بھائیو، ان تمام فرض میں سے سب سے افضل اور سب سے بلند فرض نماز ہے، اور وہ بھی نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کی ادائیگی اس کے وقت پر۔ اور جب ہم یہ جان گئے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، تو وہ جگہیں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے اللہ کے نزدیک، وہ جگہیں بھی روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک مسجدیں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور بازار اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، اور جماعت میں زیادہ سے زیادہ افراد پر مشتمل نماز یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاۃ وحدہ، کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ جائے کہ وہ اکیلے نماز پڑھے، اسی طریقے سے دو آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا اور زیادہ افضل ہے۔ اور آپ نے فرمایا وما كانوا اکثر فهو احب الى الله عز وجل، کہ جتنا زیادہ تعداد ان کی ہوگی نماز میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال کیا ہے، ان میں سے اہم بات آپ کو میں نے بتلایا فرض عبادت۔ اب آئیے نفلی عبادت جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ رات کی تنہائی میں اور آدھی رات گزرنے کے بعد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ان میں بھی سب سے مخصوص اور محبوب عبادت اللہ کے نزدیک وطر ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے اور ایک تنہا والی نماز جو طاق طریقے سے پڑھی جاتی ہے وطر کی نماز، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، اور اسی طریقے سے باتوں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ان کا اپنا ذکر ہے، یعنی اللہ کا ذکر اور اس کی فکر کی جائے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں اگر آپ لگے رہتے ہیں اور اپنی زبان کو ہلاتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار کی باتیں کرتے ہیں، تو جان لیجئے یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر کلام یا بہتر عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو اس کلام کو بھی عمل میں داخل کیا اور آپ نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تم مرتا بھی رہے تو تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔ سنیے، آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کو موت کے وقت سب سے زیادہ اللہ کے ذکر کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 کلام اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آپ ان میں سے کوئی حرج کی بات نہیں، جس سے بھی شروع کریں کوئی حرج نہیں، المہم اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اے مومن بھائیو، اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو توفیق دے کہ ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ بات وہ ہو جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، جس سے وہ پاک ذات خوش ہو، اور یقیناً وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔
اور یقیناً اللہ رب العالمین کی کتاب عزیز قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ذکر ہے، اس لیے ہمیں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ دلیل موجود ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے جو ثلث قرآن کے برابر ہے، اور وہ قل ھو اللہ احد، جسے سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دوسری سورت جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے اور جسے پڑھی جانی چاہیے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے چمٹا ہوا تھا، میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت کروائیے، پڑھائیے۔ تو آپ نے کہا کہ اے عقبہ ابن عامر کہ تو قرآن میں جتنی بھی سورتیں پڑھے گا ان سورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ بلیغ اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق ہے۔ جی ہاں اے مومن بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ بر الوالدین یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ افضل عمل کیا ہے، محبوب عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کی ادائیگی اس کے وقت پر۔ ثم ایو، پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، پھر آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ اکبر، یہ کتنے عظیم حقوق ہیں ہمارے اوپر اپنے والدین کے، جس کی ادائیگی میں ہم غفلت برتتے ہیں اور تقصیر کا شکار رہتے ہیں، افراط و تفریط میں شدت کے ساتھ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم کیسے غافل رہتے ہیں اپنے والدین کے اس حقوق کو ادا کرنے میں جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی ذات کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اے بندہ تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنی ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ اس سے اپنے والدین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ وَلِأُمِّكَ حَقٌّ لَوْ عَلِمْتَ كَبِيرُ كَثِيرُكَ يَا هَذَا لَدَيْهِ يَسِيرُ، اے جاننے والا، اے خبر رکھنے والا، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو جان لے، سن، تیری ماں کا تیرے اوپر بہت زیادہ حق ہے، تو چاہے جتنا بھی ان کی خدمت کر لے ان کے نزدیک بہت ہی کم ہے۔ فَكَمْ لَيْلَةٍ بَاتَتْ بِسُقْلِكَ تَشْتَكِي لَهَا مِنْ جَوَاهَا أَنَّةٌ وَزَفِيرُ، کتنی راتیں ایسی تھی کہ تمہاری خاطر وہ آہو بکا اور روتے ہوئے کراہتے ہوئے تمہاری تکلیف سے راتیں گزاری۔ اور وَفِي الْوَضْعِ لَوْ تَدْرِي عَلَيْكَ مَشَقَّةٌ فَكَمْ غُصَصٍ مِّنْهَا الْفُؤَادُ يَطِيرُ، اور اگر تو یہ جان لے کہ تیرے جننے کے وقت، تیرے پیدا کرنے کے وقت کس قدر مشقت انہوں نے اٹھائی، تو کتنی ایسی مصیبتیں ہیں اور تکلیفیں ہیں جس کی وجہ سے دل پھٹ پڑتا ہے۔ وَكَمْ غَسَّلَتْ عَنْكَ الْأَذَىٰ بِيَمِينِهَا وَمِنْ صَدْيِهَا شُرْبٌ لَدَيْكَ نَمِيرُ، اور کتنی تیری غلاظتوں کو اپنے داہنے ہاتھ سے اس نے صاف کیا، اور اس کے چھاتی سے تیرے لیے پینے کے لیے وہ سرچشمہ تھا جو تیری غذا تھی۔ وَكَمْ مَرَّةٍ جَاءَتْ وَآتَتْكَ قُوتَهَا حُنُوًّا وَإِشْفَاقًا وَأَنْتَ صَغِيرُ، اور کتنی مرتبہ وہ خود کو اپنے اوپر بھوک کو برداشت کی، خود بھوکی رہی اور تجھے غذا پہنچاتی رہی، اس لیے کہ تجھ پر وہ شفقت کرتی تھی، اس لیے کہ جب تم چھوٹا تھا تو تجھ پر مہربانی کرتی تھی اور تیرے اوپر رحم کرتی تھی۔ فآہن لذی عقل ویتبع الہوى وواہن لعام القلب وہو بصیر، افسوس ایسے لوگوں پر جو عقل رکھتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، افسوس ایسے لوگوں پر جن کے پاس دل اندھے ہو گئے ہیں جبکہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ فدونک فرغب فی عمیم دعائها فانت لما تدعو الیہ فقیر، تو اے میرے بھائیو آپ ان کی دعا کا محتاج بنیے کیونکہ آپ ان کی دعا کے محتاج ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھو اور اس کی نافرمانی مت کرو۔
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں؟ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا اور وہ اسی پر ڈٹا رہا، اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، کوئی خوف اور کوئی غم کی بات نہیں ہے. اللہ کے بندوں، سب سے افضل عمل یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی کیا جائے. اور خصم کے قبیلے کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صلۃ الرحم یعنی رشتہ داری کا جوڑنا. اور رشتہ دار وہ ہیں جو آپ کے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہیں. اور رشتہ داری کیسے نبھائی جائے؟ تو میرے بھائیو، آپ کے پاس اگر مال ہے تو مال خرچ کریں، مصیبت کے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی ضروریات پوری کریں. اور اسی طریقے سے خوشکن چہرے سے آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں، اور ہر طرح کی بھلائی جو آپ انہیں پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، ہر طرح کی برائی جو آپ ان سے دفع کر سکتے ہیں روکیں. اسی طریقے سے سب سے بہتر عمل ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اور بھلائی کا حکم دینا کیوں نہ اچھا ہو؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو کہ بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، برائی سے روکنے کے لیے نکالے گئے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے اعمال اچھے ہیں، صلۃ الرحم، امر بالمعروف، اور یہ تمام چیزیں جو اللہ کی طاعت میں ہیں، وہ سب کے سب بھلائی کے اندر آتے ہیں. اور وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں سے ہیں، وہ سب کے سب منکر میں سے آتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے بقدر برائیوں کو روکے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.